الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب سے الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ تعصب کی بنیاد پر اسلام کے بعض احکامات پر بڑی کیچڑ اچھالتے ہیں اور بہت اعتراضات کرتے ہیں، اور اسلامی قوانین کو پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ابھی میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں حلالے کے سلسلے میں بات عرض کی تھی کہ اپنی طرف سے ایک تعریف اس کی گلی گئی گئی اور پھر اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اس میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں بالکل دماغ کو دل کو لگتی ہوئی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا گیا، پہلے تو ان آیت کا ترجمہ سن لیجئے، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن چوری کا اطلاق کس چیز پر شریعت میں ہوتا ہے؟ کسی شخص کا مال جس نے وہ حفاظت سے رکھا ہو، تالا لگا کر رکھا ہو، چھپا کر رکھا ہو، اپنی ملکیت میں ہو، اسے کوئی شخص آ کر چپکے سے اسے لے جائے، اسے شریعت میں چوری کہتے ہیں۔ اس میں ہر ایک مال نہیں آتا۔ اگر آپ نے اپنا دروازہ کھلا رکھ دیا، دروازے کے باہر سامان چھوڑ دیا، اگر کوئی شخص اسے چرا اٹھا کے لے جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، آپ کا پارٹنر ہے کسی کاروبار میں، اس نے کچھ پیسے اس میں سے لے لیے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ گھر میں جو رشتہ دار، عزیز رشتہ دار ہیں، جو گھر میں جن کا آنا جانا ہے رشتہ داروں کا، اگر ان میں سے کوئی چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ باپ اگر بیٹے کے پیسے چرا لے، بیٹے باپ کے پیسے چرا لے، یا بیوی اپنے شوہر کے پیسے چرا لے، بیٹی اپنے باپ یا ماں کے پیسے چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اسی طرح مال محفوظ ہونا چاہیے اور عوامی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد میں جو آنے جو ہر شخص کا اس کے اندر اس میں حق ہے، لیکن اگر مسجد کا کوئی دن میں کوئی چیز چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور سزا دی جائے گی اسے تعزیری قسم پر۔ حاکم وقت اور جج اپنے ثواب دیے سے اسے سزا دے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن بعد انہوں نے لکھا ہے رات کے وقت جب مسجد میں تالا لگا ہوا ہو، اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر رہے، مال محفوظ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالات ایسے خراب ہیں، کرائسس پھیلا ہوا ہے کسی قسم کا، یا کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، حالات بالکل کرفیو لگا ہوا ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیز چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ کھانے پینے کی چیز پہ تو ویسے بھی وہ مال ایسا ہو جو دیر پا ہو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، دہی ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہے، جو جلدی خراب چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کے چرانے پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، ہاں، مجنوں ہے، پاگل ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں، نابالغ کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں، یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ شریعت میں فرمایا گیا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، ہاں، شریعت میں اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر پابندی کی وجہ سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ اس طرح کا وجود میں آتا ہے کہ اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے بیماری کی اور چوری کی۔ اس کے لیے میں 2-3 واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے۔ کیٹ اسٹیونز امریکہ کا ایک بہت زبردست گائک تھا، سنگر تھا، امریکہ بہت بڑا ہے، اب بھی وہ زندہ ہے ابھی۔ سن 1967 میں وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے، ٹی وی کا مرض تھا۔ اس زمانے میں ٹی وی کا مرض بالکل لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں کینسر۔ اسے یہ اندازہ ہوا کہ میں بچوں گا نہیں ہاسپٹل میں، تو اس نے مختلف مذاہب کی کتابیں منگوائی، انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے اسے صحت بخشی. وہ صحت یاب ہوگا جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو اس نے اپنے سگنیچر کیے تو اس میں کیٹ اسٹیون کی جگہ اس نے لکھا یوسف اسلام. پورے امریکہ میں ہنگامہ ہو گیا کہ ارے اتنا بڑا سنگر وہ ایمان لے آیا. اس سے لوگوں نے انٹرویو لیے، بی بی سی لندن نے ایک انٹرویو لیا اس سے، تو اس نے، یہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کیٹ اسٹیون کے نام سے، آپ یوسف اسلام کے نام سے آپ کریں گے تو آ جائے گا. اس کا پہلا انٹرویو جو بی بی سی لندن میں لیا سیل نے لیا تو اس سے یہ کہا گیا آپ نے مذہب ایسا اختیار کیا جس میں اتنی سختی ہے، قاتل کی گردن مار دی جاتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس نے عجیب و غریب بات کہی. اس نے کہا کہ آپ نے یہ جو بات کہی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کبھی سعودی عرب گئے ہیں؟ اتفاق سے انٹرویو لینے والے مسلمان تھے. انہوں نے ہاں میرا بارہا جانا ہوا. آپ نے سعودی عرب میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے پائے؟ بولے ایک بھی نہیں پایا. بولے میں بھی گیا ہوں، میں نے بھی نہیں پایا کسی کا ہاتھ. اس کا مطلب وہاں پر چوری نہیں ہوتی. کیا پریشانی ہے آپ کو ایسے قانون سے جو جرم کی بنیاد ہی ختم کر دے؟ یہ بات تو انہوں نے کہی. اب میں اپنا تجربہ مدینہ منورہ میں 91-92 میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں کا میں اپنا تجربہ سناتا ہوں آپ کو. میرے سامنے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا وہاں پر. شام کو ہمارے جو شیخ تھے، شیخ فہد، ان سے میری بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا اس سے پہلے جب مدینہ میں ہاتھ کاٹا گیا تھا تو میں 12 سال کا تھا. مجھے دیکھنے نہیں دیا تھا پولیس والوں نے. وہاں پر گردن اڑتی ہے یا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو نابالغ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. بولے مجھے دیکھنے نہیں دیا گیا تھا اور ہاتھ کٹتا ہوا میں نے نہیں دیکھا تھا. میری بڑی خواہش تھی. آج میری وہ خواہش پوری ہوئی ہے. آج میں 52 سال کا ہوں. معلوم یہ ہوا 40 سال بعد مدینہ منورہ میں ایک چوری ہوئی ہے. 40 سال بعد مدینہ منورہ میں ایک چوری ہوئی ہے. اب آپ غور کریں، اگر یہ آج ایک شہر کے اندر ایک سال میں سینکڑوں مرڈر جو ہے وہ چوری کے اوپر ہوتے ہیں. پر چلا چوری کرنے کے لیے گیا تھا، جگ جگہ ہو گیا، اس نے چھرا بھونک دیا، مار دیا. سب سے زیادہ جو مرڈر ہوتے ہیں وہ چوری کے سلسلے میں ہوتے ہیں 40 سال میں. میں ایک مرتبہ ٹرین میں آ رہا تھا، ایک صاحب مجھ سے کہہ لے صاحب بڑا سخت قانون ہے، بڑا ظالمانہ قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے وہاں پر. میں نے ان سے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بولے میں آڑتی ہوں، میرے ہاتھ دال وغیرہ آتی ہے اور آڑت کی دکان ہے، وہاں پر بکتا ہے مال. میں نے آپ کہ خوب محنت کرتے؟ بولا ہاں، بعض مرتبہ گاڑی پھنس جاتی ہے، پر چلا چنگی پہ روک لی گئی، پولیس نے روک لی، اترواتا ہوں، دن بھر بیچتا ہوں. میں نے ایک آپ فرض کیجیے آپ نے 20 سال تک محنت کری، خون پسینہ بہایا رات دن. اب ایک آدمی 10 منٹ میں آپ کے سب پیسے نکال کے لے جائے، آپ کیا کریں گے؟ بولے میں گولی مار دوں گا. میں نے دیکھی یہ ہے مزاج. میں نے عجیب بات، اس چور کا ہاتھ کٹنے کو تو سب کی فکر ہے، لیکن جس شخص نے 15-20 سال تک رات دن خون پسینہ بہایا، محنت کی، اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لوگوں کو. ہزاروں میں ایک آدمی، برسوں میں ایک آدمی کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ہزاروں لوگ محفوظ ہو جائیں، جیسے سعودی عرب میں ہے، پچلا سونے کی دکانیں ہیں، انہوں نے چادر ڈالی ایسی کھول کے، دکانیں کھلی جا کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے سکون سے نماز پڑھاتے. مجال تھوڑی ہے وہاں پر اتنی ساری چیز کوئی چوری ہو جائے. عجیب بات ہے. اس سے چور سے ہمدردی ہے لوگوں کو، لیکن اس سے ہمدردی نہیں ہے جس کے پیسے چرائے گیا. اب غور کریں اس بات کو. بالکل مزاج کے مطابق. اصل میں یہ جو شریعت ہے، یہ دین جو ہے، جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی نے اس کے لیے ایک کیڈلک اتاری ہے قرآن شریف، اور اسی میں سمجھایا گیا ہے کہ سنو، اگر تم گھر کا دنیا کا نظام درست رکھنا چاہتے ہو تو سنو. اور جب حالات آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، نروے کانڈ ہوا دہلی کے اندر، تو سشما سوراج اس وقت وپکش کی نیتا تھیں، تو چلا رہی ہیں کہ ان زانیوں کو سب کے سامنے سزا دی جائے، بیچ سڑک پہ انہیں پھانسی دی جائے. اگر یہی کہہ دیا جائے اسلام میں یہی کہا گیا سب کے سامنے سنسار کر دو، تو کہہ دیں گے یہ تو طالبان میں قانون ہو گیا. چلو مزاج ہے یہ بات یاد رکھیں. اور پھر شریعت میں اگر بڑے سے بڑا آدمی بھی چوری کرے
تو اگر وہ چوری ثابت ہو جائے تو پھر اس کے پاس رعایت نہیں ہے، اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے۔ قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت تھی، فاطمہ نام تھا اس کا، اس نے چوری کر لی۔ اسلام ابھی ابتدائی دور میں تھا، بڑے خاندان کی لڑکی تھی، صحابہ کرام نے سفارش کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اسے چھوڑ دیا جائے ورنہ ایسا نہ ہو بغاوت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس سفارش کو، آپ نے سب کو صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے کہا سنو، تم قبیلہ مخزومیہ کی فاطمہ کی کیا بات کرتے ہو؟ واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یاد رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سنو، پچھلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں، وہاں پر بڑا آدمی گناہ کیا کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جایا کرتا تھا، چھوٹا آدمی گناہ کرتا تھا تو سزا دی جایا کرتی تھی، ہمارے ایسا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بالکل عقل کو اپیل کرنے والی اسلامی سزائیں ہیں۔ اسلام میں جو چیز پورا نظام درست ہو جائے، اگر یہ اسلامی، میں تو کہا کرتا ہوں کے ڈی سنگھ بابو سنگھ اسٹیڈیم میں سال میں اگر ایک مرتبہ ہاتھ کٹ دیا جائے، میں نے جب ہاتھ کٹا ہوا دیکھا تھا، آپ یقین مانیں 3-4 دن رات کو جھٹکے سے جاگ جاتا تھا، جھٹکے سے جاگ جاتا تھا، آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہاں جب گردن اڑتی ہے آدمی کی تو 10-10 20-20 تو پولیس والے گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کر۔ بے ہوش ہو کر۔ ہمارے پاکستان کے ایک دوست تھے کسانہ صاحب، کہنے لگے ایک آدمی کٹا اور وہ کھڑا ہو گیا گردن بغیر گردن کے، ایک دم سے کھڑا ہو گیا، بولے ہم پیچھے گر گئے، دوسرے دن کو اسپتال میں ہوش آیا۔ اگر ایک مرتبہ ایک گردن اٹھ جائے تو پھر دیکھیے آپ قتل کا گراف کیسے گرے گا اور چوریوں کا گراف کس طرح ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلم ہندو بھائی بھی اسے دیکھیں، غور کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں یہ نظام درست ہے، یہ دوسرے پتہ چلا آج روزانہ چور، معلوم ہوا ہمارے محلے میں ایک چور ہے، لوگ کہتے ہیں ذرا وہ چور آج کل جیسے آیا ہوا ہے ذرا حفاظت کرنا، مکان وکان سنبھال کے بند کر کے رکھنا، ذرا حفاظت سے رہنا ذرا۔ یعنی چور جاتا ہے پھرا چلا جاتا ہے، پھر وہی کام کر رہا ہے مستقل۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی کی قوانین کو سمجھنے کی، اس کی حکمت کو سمجھنے کی اور زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔